نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی تھی۔ نبوت بھی دی تھی، حکومت اور سلطنت بھی دی تھی، اور ایسی سلطنت تھی اور ایسی حکومت تھی کہ جب کبھی انہوں نے کسی دشمن پر حملہ کیا اور اس کا مقابلہ کیا، ہمیشہ ان کو فتح نصیب ہوئی، کبھی شکست کا سامنا ان کو کرنا نہیں پڑا۔ تو ایسی حکومت اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی تھی، زبور جسے کہتے ہیں۔ زبور میں توریت کے احکامات تھے اور مزید کچھ تشریحات تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی اس میں تھی، جیسے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی تھی زبور میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا کی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو انسان اور جنات اور چرند پرند سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور زبور کی تلاوت کو سن کر وجد میں آ جاتے تھے۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو انسان اور جنات اور چرند اور پرند سب وجد میں آ جاتے تھے۔ ایک عجیب آواز اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی۔ بہتے دریا کے پاس میں زبور کی تلاوت کرتے تو دریا کا پانی رک جاتا، اور جب ذکر الہی میں یہ مشغول رہتے تھے تو ان کے ساتھ میں چرند پرند پہاڑ سب کے سب ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ بطور معجزے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تو چرند پرند پہاڑ سب کے سب ذکر الہی میں ان کے ساتھ میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ان کے ذکر کی آواز کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی سنتے تھے۔ ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے، یہ بھی ان کی خوبی تھی۔ تو ایسا ذکر الہی میں مشغول رہتے کہ چرند پرند سب کے سب ان کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہتے بطور معجزے کے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کو کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ۔ ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کرو جو صاحب قوت تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھگڑے چھڑانے کا ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا، فیصلے کرنے کا ایک خاص ملکہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ جھگڑے چکاتے تھے منٹوں میں، آسانی کے ساتھ میں اور بہترین طریقے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہرحال بہت سی خوبیاں ہیں،
اور ان کے وہ فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں، یہاں بھی ایک فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ 7 میں بھی ایک مسئلہ تھا جو پیش آیا تھا اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وہاں پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ایک نے کہا کہ میرا کھیت ہے، رات کا وقت تھا، میرے کھیت میں اس کی بکریاں آئیں اور آ کے انہوں نے کھیت سارا کا سارا صاف کر دیا، اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا، کھیت پورا ختم ہو گیا، بکریاں نے کھا لیا اور سارا کا سارا کھیت میرا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات سنائی تو داؤد علیہ السلام نے اس کی کھیت کا جو نقصان ہوا تھا اس کی قیمت کا اندازہ لگایا۔ جب اس کی قیمت کا اندازہ لگایا تو یہ جو بکریاں والا تھا اس کی بکریوں کی قیمت کے برابر اس کی قیمت ہو رہی تھی۔ اس نے سنایا کہ بھئی میرا کھیت، رات کے وقت اس کی بکریاں کھیت میں آ گئی اور سارا کھیت انہوں نے صاف کر دیا، اور کھیت کا جو نقصان ہوا اس کی قیمت کا اندازہ لگایا تو بکریوں کی جو قیمت تھی بالکل ویسے ہی اتنی ہی قیمت اس کی ہو رہی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھئی تیری بکریاں اس کے حوالے کر دے، تیری بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ یہ فیصلہ ہوا، چونکہ کھیت کا جو نقصان ہوا اس کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی بکریوں کی قیمت تھی، تو کہا کہ بھئی یہ بکریاں ساری کی ساری کھیت والے کو دے دے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ لوگ جانے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل درست کیا ہے، لیکن میں بھی ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا بھئی کیا ہے فیصلہ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا دونوں کو بلا کے کہ بھئی اس کی کھیت کو بکریوں نے کھا لیا ہے، یہ جو کھیت والا ہے اس کے حوالے بکریاں کر دی جائے، بکریاں اس کے حوالے کر کے اس سے کہا جائے کہ اس کے اون سے اور اس کے دودھ سے تو فائدہ اٹھا، اس کے اون سے اور دودھ سے فائدہ اٹھا، اور بکریوں والے سے یہ کہا جائے کہ یہ کھیت بکری والے کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کھیت میں کاشتکاری کرے اور کھیت کو اچھی طریقے سے تیار کرے جیسے پہلے تھا۔ جب پہلی حالت پہ کھیت لوٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد میں کھیت والے کو دے دے اور وہ کھیت والا اس کی بکریاں اس کو دے دے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ بھئی یہ جو کھیت والا ہے اس کو بکریاں دے دی جائے، وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کے اون سے فائدہ اٹھائے گا، اور یہ جو کھیت والا ہے، یہ جو بکریاں والا ہے اس کے حوالے کھیت کر دیا جائے اور وہ کھیت میں کاشتکاری کرے، زراعت کرے، اس کے بعد میں کھیت پہلے جیسا تھا ویسا کر کے کھیت والے کو دے دے اور یہ کھیت والا اس کی بکریاں اس کو حوالے کر دے گا۔ تو یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، یہ فیصلہ بہترین تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس فیصلے کی فہم ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، ہم نے ہر ایک کو حکمت دی تھی اور ہر ایک کو علم دیا تھا، اور ان کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام حکومت تھی، نبی تھے، سلطنت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا اور بہت ہی زیادہ طاقتور بادشاہ تھے۔ اس کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال سے 1 روپیہ بھی لیں، بیت المال سے 1 روپیہ بھی لینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا ہنر مجھے سکھا دیجئے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے پیٹ کو پال سکوں اور میں اپنا گزر بسر کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ ان کو دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا موم کی طرح، وہ جیسے چاہے اس کو موڑ لیتے تھے اور اس سے زرہیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، زرہیں پہلے سے بنتی تھی لیکن لوگ لوہے کو پگھلاتے تھے، اس کی موٹی موٹی تختیاں بنا لیتے تھے اور اس سے زرہ بناتے تھے۔ وہ بہت ہی بھاری بھرکم ہوتی تھی، بہت ہی وزنی ہوتی تھی، کوئی قوی ہیکل بندہ ہی اس کو پہن سکتا تھا، دبلے پتلے لوگ اس کو نہیں پہن سکتے تھے یا کمزور لوگ اس کو نہیں پہن سکتے تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ لوہے کی زنجیروں کے معنی پتلی سی زرہ حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے جس کو ہر کوئی آسانی کے ساتھ میں پہن سکتا تھا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اور اس کے ذریعے سے وہ زرہیں بناتے تھے، ان زرہوں کو بیچتے تھے، اس کے ذریعے سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ، بہترین روزی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آدمی محنت کر کے کھائے، مزدوری کر کے کھائے، بہترین روزی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے کھا رہے تھے. وقت کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، بیت المال سے ایک روپیہ نہیں لیتے تھے، محنت مزدوری کر کے زرہیں بنا کے اپنا گزر بسر کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت تھی. دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ فیصلے کا دوسرا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کا نظام کچھ ایسا بنایا تھا کہ صبح سے شام تک کے جو اوقات تھے ان میں ایک گھڑی بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس گھڑی میں ان کے گھر میں کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو. انہوں نے ایسی ٹیم بنا دی تھی کہ وہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم عبادت میں رہنا، وہ جب اٹھیں گے تو فلاں وقت سے فلاں وقت تک دوسرا عبادت میں رہے گا، وہ جب اٹھے گا تو تیسرا عبادت میں رہے گا. اس طرح سے صبح سے شام تک کے اوقات میں کوئی ایک گھڑی بھی ایسی خالی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی ان کے گھرانے میں سے کوئی اللہ کے ذکر میں عبادت میں مشغول نہ ہو. یہ تقسیم انہوں نے گھر کی، یہ ایسا نظام انہوں نے بنایا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بطور ناز کے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ صبح سے شام تک کے اوقات میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں میرے گھرانے میں سے کوئی بندہ تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں مشغول نہ ہو. فخر کے اور ناز کے طور پہ انہوں نے بات کہی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد یہ سب ہماری توفیق کے دینے سے ہے، ہم نے توفیق دی تو تم لوگ ذکر کر رہے ہو. اب ہم تم کو آزمائیں گے اور بتائیں گے کہ ہماری توفیق کے بغیر بندہ عبادت کرنا چاہے تو عبادت بھی نہیں کر سکتا. اب اس آزمائش کے لیے یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کی تفسیر میں بہت سی عجیب و غریب قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں، وہ سب من گھڑت ہے یا اسرائیلیات سے ان کا تعلق ہے. جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ لغزش ہو گئی تھی تو ان کو متنبع کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا. دو لوگ ان کے پاس آئے، ایک جھگڑا لے کے آئے، اس جھگڑے میں انہوں نے فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر متنبہ ہوئے اور اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، توبہ کیا اور سجدے میں گر گئے. بس باقی جتنے واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں یا پھر اسرائیلیات سے ان کا تعلق ہے. ایک بات جو حدیث میں ملتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بطور ناز کے کہا کہ اے اللہ، دن اور رات کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں داؤد کے گھرانے میں سے کوئی اس کے گھر کا فرد تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں مشغول نہ ہو. یہ ناز کے طور پہ انہوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد یہ سب ہماری توفیق کے دینے سے ہے، اور اب ہم تم کو آزمائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ بھائی ہماری توفیق کے بغیر بندہ کوئی کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، عبادت بھی نہیں کر سکتا ہماری توفیق کے بغیر. تو اس آزمائش کے طور پہ یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک دن خالص عبادت کا ہوتا تھا، صرف اور صرف عبادت میں وہ دن پورا کا پورا وہ گزارتے تھے. اور ایک دن ہوتا تھا بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے، اور ایک دن ہوتا تھا اپنی ذات کے لیے، اور ایک دن ہوتا تھا لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. تو وہ دن جو ان کی اپنی عبادت کا تھا، یہ اکیلے میں گھر میں اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور دروازہ لگا ہوا ہے. اچانک دیوار پھلان کے دو بندے آپ کے گھر میں آ گئے، دیوار کود کے دو بندے آپ کے گھر میں آ گئے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یہ واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا. جیسے ہی وہ لوگ آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، کہ بھائی دروازے لگے ہوئے ہوں، اچانک کوئی دیوار پھلان کے آ جائے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے آدمی کے اوپر خوف طاری ہوگا کہ بھئی کون ہے، کوئی لٹیرے تو نہیں ہیں، کوئی چور اچکے تو نہیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے بعض کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، آپ ہمارے درمیان میں ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور فیصلے میں زیادتی مت کیجئے، سیدھا راستہ ہم کو دکھلائیے. یہ باتیں انہوں نے کی کہ بھائی فیصلہ کیجئے، فیصلے میں زیادتی مت کیجئے، سیدھا راستہ ہم کو بتائیے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتایا. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، دمبی. تو اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ ایک دمبی جو میرے پاس ہے وہ بھی میں اس کو دے دوں.
اس کا 99 ہے، میرے پاس ایک ہے. یہ کہتا ہے کہ میری جو ایک دمبی ہے، یہ ایک دمبی میں اس کے حوالے کر دوں، اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آ گیا ہے، اس نے مجھ کو مغلوب کر دیا ہے. یہ مدعی نے دعویٰ کر دیا، اس نے بتا دیا کہ بھئی میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی جو میرے پاس ہے وہ بھی میں اس کے حوالے کر دوں. یہ بات اس نے بتا دی. اب سامنے والا جو مدعا علیہ تھا وہ خاموش بیٹھا. خاموش بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ مدعی کا دعویٰ صحیح ہے، اس نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ بالکل صحیح ہے. تو اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ بھئی لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، اس نے جو کہا ہے کہ ایک دمبی بھی اس کو دے دیا جائے، یہ بات اس نے بہت غلط کی ہے. ایسا سوال کر کے اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے اور تیرے اوپر اس نے زیادتی کی ہے. یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دیا. اب ظاہر بات ہے جب یہ دو جھگڑا کرنے والے گھر پہ آ گئے، ان کے جھگڑے کو سننے میں حضرت داؤد علیہ السلام لگ گئے اور فیصلے میں حضرت داؤد علیہ السلام لگ گئے. تو یہ جو تھوڑا سا وقت تھا، اس تھوڑے سے وقت میں عبادت کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، اللہ کے ذکر کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. چونکہ بات کر رہے ہیں آدمی کے ساتھ اور جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھگڑے کا تسویہ کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے گھرانے والے جو تھے وہ سارے کے سارے تھوڑی دیر کے لیے یاد الہی سے غافل ہو گئے. تو بس فوری حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے میرا امتحان لیا ہے، اور فوری انہوں نے اپنے گناہ سے معافی مانگی، اپنے ان سے جو لغزش ہوئی اس سے انہوں نے معافی مانگی اور فوری سجدے میں گر گئے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام فوری متنبہ ہو گئے. بڑے آدمیوں سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن بڑوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب لغزش ہو جائے تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، نیک لوگوں کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں. اور دوسری شان ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو فوری معافی مانگ لیتے ہیں، فوری معافی مانگ لیتے ہیں اور فوری جو ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فوری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے اور میری آزمائش ہو رہی ہے، اور فوری اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی اور حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ ان کی اپنی آزمائش تھی. اللہ رب العزت نے ان کا جو ذکر کیا، اس ذکر کے ساتھ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے جو صاحب قوت تھے. حضرت داؤد علیہ السلام صاحب قوت تھے، تو اس سے کون سی قوت مراد ہے؟ جسمانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی جسمانی قوت کیسی تھی. وہاں پہ تذکرہ اس کا ہوا دوسرے پارے کے ختم پہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو صاحب قوت تھے، اس سے کون سی قوت مراد ہے؟ تو اس سے جسمانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے فیصلے کی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے. فیصلہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت اللہ رب العزت نے آپ کو دی تھی کہ دو آدمیوں کے درمیان کا جو جھگڑا ہوتا بڑی خوبی کے ساتھ میں فیصلہ کر دیتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. تو فیصلے کی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے اور سیاسی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب قوت تھے، یعنی سیاسی قوت ان کے پاس تھی کہ جب بھی کسی ملک پہ انہوں نے حملہ کیا، اپنے دشمن سے مقابلہ کیا، ہمیشہ ان کو فتح ہوئی، کبھی ان کو شکست نہیں ہوئی. تو یہ سیاسی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اخلاقی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، بادشاہ ہونے کے باوجود زرہیں بناتے تھے اور ان کو بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے تھے. تو یہ اخلاقی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے اور عبادت میں قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا عالم یہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو یہ اپنے وقت کے نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء کے نام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور صاحب حکومت بھی یہ ہیں. حکومت اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی، سلطنت ان کو اللہ رب العزت نے دی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گھر کا جو نظام بنایا ہوا تھا، وہ گھر کا نظام کچھ ایسا تھا کہ پورے صبح سے لے کر شام تک کے جو اوقات ہیں ان میں ایک گھڑی بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں ان کے گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل رہے. کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور کوئی نہ کوئی یاد الہی میں مشغول رہتا تھا. تو ایسے ذمہ داریوں کے باوجود،
ایسے بڑے بڑے کام حکومت کے نمٹنا ہے، اس کے باوجود ان کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ ہماری اپنی مصروفیتیں دیکھیے کیا ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی مصروفیتوں میں سے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی یاد کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے اوقات میں سے، صبح سے شام تک کے جو اوقات ہیں، اس میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں، ذکر کے لیے نکالیں، تلاوت کے لیے نکالیں، دعاؤں کے لیے نکالیں، اور اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت، خاص طور پہ جو رمضان کے مبارک مہینے کا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اور وہ تلاوت میں گزرے، اور وہ دعاؤں کے مانگنے میں اور ذکر و اذکار میں گزرے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔